السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا مہینہ۔ حج کا مہینہ حرمت والا مہینہ۔ ان سب میں ایک متفقہ اصول یہ تھا کہ اس دوران میں جنگ و جدل اور لڑائیوں کو روک دیا جاتا تھا۔ تمام تر دشمنیوں اور نفرتوں کے باوجود لڑائیوں کو روک دیا جاتا تھا، ہاتھوں کو روک دیا جاتا تھا، دلوں کو قابو کر لیا جاتا تھا اور زبانوں کو مکے کے مسافروں کے لیے خاموش کر دیا جاتا تھا۔ یہ رک جانا دراصل اس قربانی کا حصہ تھا جو حج کے موقع پر کی جاتی تھی، یعنی نفس کی قربانی کہ زبان و ہاتھ، دل کی کیفیات و ذہن کی سوچوں پر قابو پالو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، لڑائی روک دو۔ مگر افسوس آج کے ٹائم میں ہمیں جانور کی قربانی بھی یاد رہی، حج کے سفر بھی یاد ہیں، حج کی تیاریاں بھی یاد ہیں، مگر شاید اس مقدس مہینے کی ایک بہت بڑی روایت یعنی نفس کی قربانی۔ نفس کی قربانی، اس میں ایک وسیع چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں ہماری آپس کی باہمی لڑائیاں، جو ہمارے گھروں میں رنجشیں چل رہی ہوتی ہیں، جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کینہ رکھتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں پال رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی قابو پانا ہے، اس کو بھی روکنا ہے، گھروں کے ماحولوں کو تقدس والا بنانا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے، اور ان کی قربانی کیا تھی، اور انہوں نے کس طرح دین کو فروغ دیا۔ اب نہ گھروں میں یہ ماحول بنتا ہے، نہ سوسائٹی میں، جو دلوں کو جوڑ دے، جو آپس کی رنجشیں بھلا دے، جو حج کے اثر سے شخصیات کو ٹرانسفارم کر دے، یعنی کہ شخصیات کو منظم بنا دے، ڈسپلن میں لے آئے کہ ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنے۔ گھروں میں برکت اسی طرح آئے گی کہ ہم اگر آپس میں محبت سے رہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے کو فروغ نہ دیں۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 197۔ حج کے مہینے مقدس ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے نہ ملے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گی اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔